एक दो दिन पहले भी आपसे बात करना चाहती थी और पर बदकिस्मती से जैसा कि आपने खुद देखा कि डिटेन किया गया मुझे, क्योंकि मैं कहीं यहाँ पुलवामा जाना चाहती थी। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि डिटेन करने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ और जो उससे भी बड़े यहाँ जो ओहदेदार बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमने किसी को डिटेन नहीं किया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है, कि व्हाट इज़ फिक्शन एंड व्हाट इज़ द रियलिटी। फिक्शन को रियलिटी की तरह पेश किया जाता है और जो रियलिटी है वो किसी को दिखाई नहीं जाती है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जब से हमने डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फ़ैसला किया, तब से जो पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 साल से जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, रिप्रेशन हो रहा था, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया गया, उसकी एक डिग्री और उसको ऊपर लिया गया। आपको मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते हैं, उनको कहीं बंद रखा हुआ है, जो घरों में हैं उनको कैंपेन के लिए जाने नहीं देते। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कैसा इलेक्शन है जिसमें आप कैंडिडेट को ही कैनवासिंग के लिए जाने नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे लड़ेगा, वो क्या करेगा। पूरी जमहूरियत का इन्होंने मजाक बना रखा है। पूरे मुल्क में जो है इस वक्त एक अंधा कानून चल रहा है। किसी को जो सबसे बड़ा हथियार है इनके पास यूएपीए बन गया है। जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं, जो सरदार हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं उनको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के एंटी नेशनल्स कहा जाता है। जब औरतें निकलती हैं कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको भी एंटी नेशनल कहा जाता है कि भाई इनको पाकिस्तान से संदेशा आया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी, जो जब से उन्होंने सरकार संभाली है इस मुल्क के टुकड़े करने के बगैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग दिस कंट्री लाइक एनीथिंग। एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। कभी लव जहाद होता है, कभी अर्बन नक्सल्स होता है, कभी अभी एक 80 साल के आदमी को बंद रखा है, उसको एक सिपर और स्ट्रॉ नहीं दे रहे हैं। और अजीब बात है कि इतना ख़तरनाक बन गए जिसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है उसको यूएपीए में बंद कर दो। देयर इज़ नो बेल, ओनली जेल। तो ये कैसे चलेगा? अभी इसी को हम सह रहे थे तो ऊपर से रोशनी। क्या है रोशनी? रोशनी वॉज अ स्कीम, पर उसको स्कैम बना दिया। जो असली इनका स्कैम है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इनका स्कैम है, उसको खोले ना। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट पिछले 1.5 साल से हेयरिंग नहीं दे रहा है। रोशनी में अब तो अगर बड़े लोग हैं, अगर अमीर लोग हैं, अगर उन्होंने कोई गलत किया है, पहले तो मुझे लगता है सबने रोशनी स्कीम जो एक लॉ पास हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में, जिसको आज़ाद साहब के टाइम में इम्प्लीमेंट किया गया, इट वाज अ लॉ। हमारी असेंबली ने वो कानून बनाया था। और अगर उस लॉ के तहत किसी ने अपनी ज़मीन जो है लीगलाइज की तो वो स्कैम कहाँ से हो गया? अगर ये अमीर लोगों के पास समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन ली है तो लेट देम गो आफ्टर दैट। ये गरीब लोग हैं जिनके पास 5 मरले ज़मीन, 2 मरले ज़मीन, 4 मरला ज़मीन, उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? उनको क्यों नोटिस भेज रहे हैं कि आप घर खाली कर दो? ये मेरे पास एक नोटिस है। और अब तो बदकिस्मती से जो ये खुद नहीं कर पाते हैं, कोर्ट्स को सामने कर देते हैं। क्योंकि जब एक गरीब इंसान के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर मुसीबत आती थी तो वो अदालत चला जाता था। अब तो अदालत के ज़रिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको यहाँ जमहूरियत को बचाना चाहिए था, डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए था, हमारे राइट्स को बचाना चाहिए था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम तो खाते हैं, बट दे आर इम्प्लीमेंटिंग बीजेपीज एजेंडा इन टोटल। दे आर इन द फोरफ्रंट ऑफ अटेम्प्टिंग इम्प्लीमेंटिंग बीजेपीज एजेंडा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है किसके पास जाएं। अभी डीडीसी की शिकायत हमारे जो चेयरपर्सन है फारूक साहब ने भी लगाई, इलेक्शन कमिश्नर से लगाई कि भाई हमारे, और वहाँ से झूठ बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल आपने खुद देखा, मुझे नहीं जाने दिया। 2 दिन मुझे रोकते रहे, तीसरे दिन भी कहा नहीं अब इलेक्शन है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मुझे बहाना करना पड़ा, तब जाके मैं ज़ैनपोरा चली गई, तब उसको 1 दिन निकलने दिया है। वो किसी कैंडिडेट को ही निकलने नहीं देते घर से।
تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس وقت پورے ملک کی جو اپوزیشن ہے وہ سہمی ہوئی ہے، وہ بات نہیں کر پاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بول پاتے ہیں. ابھی بولا نہیں ہوتا ہے تو ان کو اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے، اس کے بعد NIA، اس کے بعد CBI، اس کے بعد ED، ان کو سب کو لگایا جاتا ہے. اور میرے پیچھے بھی پچھلے 2 سال سے شاید ہی کوئی ایسا میرا بینک اکاؤنٹ ہو جس کو انہوں نے نہ دیکھا ہو، کوئی فائل ہو سیکٹریٹ میں جس کو انہوں نے نہیں کھدیڑا ہو کہ اس میں سے کچھ کوئی غلط کام کیا ہو، اس میں نکلے گا. جب وہ نہیں نکلا تو جو کہیں ہم نے کبھی ٹرانزیکشن کیا ہے، ہم نے بجبیاڑا میں اپنی زمین بیچی ہے تو ان کو چھاپا مارا. اگر ہم نے کبھی کسی سے لون لیا ہے، پرائیویٹ لون لیا ہے، ان کو چھاپا مارتے ہیں. اور ابھی تو الزام لگایا تھا کہ ہمارا سری نگر کا آفس مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں روشنی کے اندر ٹرانسفر کیا، اور جموں کا آفس بھی ہمارا، جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں سری نگر کا آفس بھی اور جموں کا آفس بھی. تو یہ جو اس وقت ڈیموکریسی کی جو کھلی اڑائی جا رہی ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے بی جے پی یہاں اپنا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتی ہے جس میں دیر از نو پلیس فار ریئل ڈیموکریسی ان بی جے پیز انڈیا. دے وانٹ ٹو کریٹ دیئر اون ایکو سسٹم. ان کے اپنے پپٹس ہیں، یہاں بی ٹیمز ہیں جن کو وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ DDC کے الیکشنز میں یہ اتنی جان مار رہے ہیں، اتنا. اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے they would have called us Pakistanis. But since we chose to be participate in these elections, اب ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں روزانہ. ہمارے لوگوں کو سیکورٹی نہیں ہے، اور جو سیکورٹی کے بغیر بھی جانا چاہتے ہیں ان کو بھی گھر سے ایک پولیس والا گیٹ کے پہ رکھتے ہیں، بولتے ہیں آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں. تو دس از ناٹ ڈن. یہ کیسے چلے گا؟ کیا یہ ملک جو ہے بی جے پی کے ایجنڈے پہ چلے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اندھیر نگری چوپٹ راج ہو رہا ہے یہاں پر. اور آپ بات مت کرو 370 پہ، بات مت کرو. ارے آپ کے منسٹر یہاں آتے ہیں، 9 out of 10 ٹائمز وہ 370 کی بات کرتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا، جب وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ 370 ختم ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں آئے گا، تو why do they get rattled when I talk about 370? Why do they get rattled so much? Why I am being told indirectly, directly اس پہ بات مت کرو؟ پہلے بھی بولتے تھے، اب بھی بولتے ہیں کہ آپ کے نکلنے کے بعد یہاں جی لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیا. آپ پرووک کرتی ہو لوگوں کو بات کرنے کے لیے. So the only thing they are trying to do is that they want to, they are want to get to me. کچھ مل نہیں رہا ہے اور میری پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں، مجھے میرے پیچھے پڑنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ایک آواز اٹھاتی ہوں. اور مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ جب سے آپ چھوٹ گئی ہیں تبھی سے بات ہونے لگی. تو میں اس میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ تو میں نے اس لیے آپ سب لوگوں سے آج بات کرنا چاہتی تھی میں اس بارے میں کہ جو پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا میونسپلٹی کا میئر کا الیکشن، کوڈ آف کنڈکٹ از ان فورس. تو آپ الیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ unfortunately جو بڑا انسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن آف انڈیا which is supposed to protect the democracy in this country، وہ بھی اس وقت ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جو لیڈیز they are close by a tone، اور جو آدمی تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، ان کو اسالٹ کیا گیا، ان کو بالکل جو ہے مس ہینڈل کیا گیا. تو میرا آپ سب سے کہنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ آپ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ بہت مشکل حالات میں یہاں کام کرو، اور ہمارے پاس میڈیا کا بہت کم لوگ ایسے رہے ہیں جو واقعی اپنا کام کرتے ہیں. باقی تو وہی گودی گینگ بن گیا ہے. ارے بابا میرا دفتر جموں میں ہے، جا کے دیکھ لو، چیک کر لو، سرکاری بلڈنگ میں، پھر بھی پتہ نہیں خسرہ نمبر سو اینڈ سو دیکھو، محبوبہ مفتی شی ول ہیو ٹو اپولوجائز. تو 9 بجے کا پرائم ٹائم تو وہی بنتا رہتا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو میں نے جو آج کہا ہے کہ یہاں جو ہے DDC کے نام پہ ڈیموکریسی کا قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کنٹری کو چیکس اینڈ بیلنسز کے طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی دے ہیو بین کمپرومائزڈ. کوئی بات نہیں کرتا ہے، اپوزیشن کا کوئی آدمی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کوئی نہ کوئی ED، کوئی نہ کوئی جو ایکٹیوسٹ ہے وہ بھی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ UAPA ریڈی ہے. آپ کل کو کسی کو بولیں گے کہ بھئی گاندھی جی کا جو ہے قتل وہ گوڈسے نے نہیں کیا تھا، وہ آپ کے دادا نے کیا تھا، اور اس کو پیچھے UAPA لگا دیں گے تو کون پوچھے گا؟ بیکاز دیر از نو بیل فار 6 months. تو یہی مجھے آپ سے کچھ چند باتیں کرنی تھی. تو دیٹس آل. اگر آپ کوئی سوال
کہتی ہوں سارا جب سے ڈی ڈی سی الیکشن اناؤنس ہوئے اور اس کے بعد جب سے ہم نے پارٹیسپیشن کی بات کی اس کے بعد تو یہاں سارا جو ہے پورا سپریشن ہے, ہر چیز کو سپریس کیا جاتا ہے. تو کوئی بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اندر ڈال دیتے ہیں اور یو اے پی اے لگا دیتے ہیں. آئی مین اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو آپ وہی تو آپ ہی کے ساتھ آتا جاتا رہتا ہے, آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس نے خود کہا کچھ ہفتے پہلے ایک انٹرویو میں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس دن دوبارہ بند کر دیں گے اگر میں بات, کیونکہ 370 پہ بات مت کرو, مسئلہ کشمیر پہ بات کرو. دیر از نو گریٹر پیس لونگ پرسن دین وحید, پر یو اے پی اے لگا دیا. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ This is very unfortunate what is happening here. Thank you so much. نہیں میں وہی تو کہتی ہوں کہ یہاں تو بات کرنے والے مطلب جو وحید ہے ہی واز دا سب سے زیادہ آرڈنٹ ایڈوکیٹ آف ڈائلاگ, ریکنسلیشن, ڈیموکریسی. اور ڈیموکریسی کی وجہ سے اس نے 14 مہینے بند ہونے کے باوجود اس نے فارم بھرا ڈی ڈی سی کا. آج فارم بھرتا ہے, نیکسٹ ڈے ہی گیٹس اے کال فرام این آئی اے کہ آپ کو بلایا ہے. So this is what is happening. تو الیکشن از نو سولوشن ٹو اینی پرابلم. الیکشن کشمیر کی پرابلم کا کوئی سولوشن نہیں ہے, مگر آئی ایم ہیپی کہ لوگ یہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس لیے کہ انڈیا پاکستان بات ہونی چاہیے. میں تو بار بار کہتی ہوں جتنی زمین ہماری چائنا نے لی ہے تو اس کے ساتھ تو ہم بات کر رہے ہیں. 9th 10th راؤنڈ ہمارا بات چیت کا ہوا, پر جو ہمارے بارڈرز پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں, دونوں طرف سے مر رہے ہیں, اس کے پاکستان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ What is it about again about being, is it about being Muslim, Muslim country اس لیے بات نہیں کرنی ہے because everything is communal now. میں نے کہا نا کہ everything is communal. سردار is a خالستانی, مسلم is a پاکستانی, کشمیری is a terrorist. تو یہ تو سب ایسے ہی چل رہا ہے. So دیکھیے پول پرسنٹیج از نو, پول پرسنٹیج اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہو گئے, بٹ دیٹ از نو سولوشن ٹو کشمیر پرابلم. کشمیر پرابلم از اسٹل دیئر ایز لانگ ایز ہمارے یہاں 9 لاکھ فوج ہے. ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں مجھے بتائیے اتنی فوج ہے, وہ بھی سویلین ایریاز میں, اتنے سیکورٹی فورسز ہیں, آپ کے اتنے چیک پوائنٹس ہیں. اگر سمسیا نہیں ہے, اگر 370 کو ختم کرنے کے بعد ساری سمسیاں ختم ہو گئی ہیں, پھر تو فوج کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. دے شوڈ بی ایٹ دا بارڈرز. سو الیکشن میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا کشمیر ایشو. کشمیر ایشو از دیئر, اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر ایز لانگ ایز جو اس کا ریزولوشن نہیں ہوتا ہے, سولوشن نہیں ہوتا ہے. ڈائلاگ کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو, پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ریجنل لائنز پہ جو روشنی کا ایپ ہے اس کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں وہ ریجنل لائن پہ ہو رہی ہیں؟ جموں میں جبکہ زیادہ لینڈ ہوا تھا, کشمیر میں کم ہوا تھا. بالکل کشمیریوں کو ڈیفینڈ کیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو لینڈ ہے وہ جموں میں زیادہ ہو گیا ہے, اور وہاں بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ 1000 کنالز جو ہے وہ وہاں ٹرائبلز اور مسلمز کو گیا, مگر وہی جو ہے جو بٹنڈی ہے, سنجوا ہے, جو وہاں بھی جو مسلم ایریاز ہیں انہی کو وہاں نوٹسز دیے جاتی ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کون ہو, کیا ہو, نام کیا ہے. اور کشمیر میں ایسا بنایا جاتا ہے جیسے کشمیر میں ہی ساری لینڈ. میں تو کہتی ہوں کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے میرے خلاف, کسی اور کے خلاف, کسی بھی کہ اس نے زمین جو ہے روشنی کے تحت ہڑپی ہے غلط طریقے سے, تو وہ ثابت کر کے اس کو جیل میں ڈال دیں. پر غریبوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اینڈ وائی آر دے بینگ سلیکٹیو اباؤٹ اٹ؟ سلیکٹیو کیوں؟ ابھی میں گئی تھی لدروبی میں چلی گئی, وہاں ان بیچارے جو ہمارے ٹرائبلز ہیں ان کو نکال رہے ہیں. یہی حال راجوری میں, یہی پنچ میں, یہی کٹھوا میں, جو بھی ٹرائبل ایریاز میں جو لوگ اتنے سالوں سے, سینکڑوں سالوں سے رہتے ہیں, ان کو کھدیڑ رہے ہیں. واٹ ڈو دے وانٹ؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روشنی میں تنگ کریں گے, ہم لوگوں کو ٹرائبلز کے اندر تنگ کریں گے, ہم لوگوں کو یو اے پی کے اندر تنگ کریں گے, ہم لوگوں کو ای ڈی کے اندر تنگ کریں گے. لوگ بھول جائیں گے 370, لوگ بھول جائیں گے کشمیر ایشو. یہ ان کی غلط فہمی ہے. جب تک یہ کشمیر ایشو کو ریزالو نہیں کرتے, جب تک یہ 370 کو واپس نہیں کرتے, تب تک جموں کشمیر جو ہے ان کے لیے خواب بنا رہے گا. یہ تو آئیں گے منسٹروں کے ٹولے آ جائیں گے یہاں اور یہ بھی بولیں گے جی ہم نے دفن کیا, مگر جب ہم بات کریں گے تو اس کے بعد وہ they will be rattled, they will be shocked. یہ کیا ہو رہا ہے؟ Nobody is ready to forget کہ کشمیر is an issue and it needs to be resolved. Thank you so much.
Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.